بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ پولیٹیکل تھیوری کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے سیلینٹ فیچرز آف ڈکٹیٹرشپ، آمریت کی نمایاں خصوصیات یا خد و خال۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈکٹیٹرشپ پر کافی بات کی تھی، جس میں ہم نے اس کے میننگز، ڈیفینیشن اور پھر اس کے بعد اس کی کائنڈس پر، اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پر بات کی تھی۔ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے، اور اگر اس کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ لیٹس اسٹارٹ۔ ڈکٹیٹرشپ جو ہے اپنی خصوصیات کے اعتبار سے جمہوریت کی ضد ہے، اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ جمہوریت میں ہم فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، جو الیکشنز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میجورٹی پارٹی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور ظلم و تشدد اور عدم برداشت جو ہے وہ اس کی بات نہیں کی جاتی، یعنی اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک تحمل مزاجی، بردباری اور برداشت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام خوبیوں کو اگر ہم دیکھیں تو آمریت میں، یعنی ڈکٹیٹرشپ میں، اس کی بالکل نفی ہو جاتی ہے، وہ اس سے مبرہ نظر آتی ہے، عاری نظر آتی ہے، اس سے ماورا ہے۔ یہ تمام چیزیں ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہوتی۔ ڈیموکریسی میں حکومت اکاؤنٹیبل ہوتی ہے، جواب دہ ہوتی ہے، اور ڈکٹیٹرشپ میں کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ ڈکٹیٹر سے کوئی سوال کر سکے۔ ڈکٹیٹرشپ میں عوامی خواہشات اور امنگوں کا اور جذبات کا خون کیا جاتا ہے، عوامی جذبات کو کچل دیا جاتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کا انحصار جو ہے وہ ایک ہی چیز پر ہوتا ہے، اور وہ ہے پراپیگنڈا۔ یہ جو ساری جنگ جو ہے وہ پراپیگنڈا کے سر پر لڑی جاتی ہے اور جیتنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں غلط اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار کا ایک گورکھ دھندا ہوتا ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، قوم پرستی یعنی نیشنلزم کا پرچار کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ہر جائز و ناجائز طریقہ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تمام ذرائع جو ہیں وہ بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ جرمنی میں ہٹلر کا جو انفارمیشن منسٹر تھا، جس کا نام گوئبلز تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ الفریڈ کوبون اپنی کتاب ڈکٹیٹر میں لکھتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ایسا طرز حکومت ہے جس میں فرد واحد اپنے زور بازو سے حکومت بناتا ہے۔ وہ مطلق العنان حیثیت کا حامل ہوتا ہے، لامحدود اختیارات کا مالک ہوتا ہے، اور تمام جو سیاسی اختیارات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق، آزادی، مساوات، ہر چیز
اس ڈکٹیٹر کی مرضی کے تابع ہوتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹر لامحدود اختیارات کا مالک ہوتا ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا، وہ سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے، اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، وہ سیاسی، انتظامی، قانون سازی اور عدالتی اختیارات میں مطلق حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی ان تمام شعبوں میں، مراحل میں، یعنی اس کی حیثیت جو ہے وہ حتمی ہوتی ہے، اور جو وہ کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، یا سب کچھ وہ اپنی مرضی سے کرواتا ہے۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے بات کی تھی کہ آمریت بھی کوئی اچانک سے قائم نہیں ہو جاتی، اس کے آنے کے لیے بھی ایک ماحول، ایک فضا بنائی جاتی ہے، سازگار حالات کا انتظار کیا جاتا ہے، اور نارملی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہوتی ہے وہاں سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، وہاں معاشی عدم استحکام ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں غربت، بے روزگاری، مہنگائی، افراتفری، لاقانونیت ہوتی ہے، اور لوگ اس حکومت سے تنگ آئے ہوتے ہیں اور کچھ تبدیلی چاہتے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ڈکٹیٹرشپ قائم ہوتی ہے۔ ڈکٹیٹر آتا ہے، لوگوں کی کو امیدیں دلاتا ہے، ان کے حوصلے جو ہے وہ بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو جو ہے توقعات دیتا ہے، جس کی بنا پر وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اس سے توقعات لگا لیتے ہیں، اس سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، وہ خود کو بھی اور قوم بھی اس کو اتحاد کی علامت سمجھنے لگتی ہے، اتحاد کا نشان قرار دیتی ہے، وہ اپنے آپ کو قوم کے سامنے نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتا ہے، اور وہ اس بات کا دعوے دار ہوتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، وہ پچھلی گورنمنٹس کو بھول جائیں گے، وہ ان کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ بہا دے گا۔ وہ اپنے آپ کو تمام اختیارات کا سرچشمہ قرار دیتا ہے، اور حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود کو ریاست قرار دے دیتا ہے۔ ایکچولی تو اس کی حکومت ہوتی ہے نا، لیکن چونکہ ایک ریاست جو ہے وہ ایک مقدس چیز ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ریاست قرار دے دیتا ہے، اور ریاست پر تنقید نہیں ہو سکتی، ریاست پر تنقید نہیں ہو سکتی تو پھر آمر پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ریاست ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ریاست پر تنقید کرنے والا غدار ہے، قابل گردن زنی ہے، اس کے لیے اب دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے۔ یعنی ریاست پر تنقید کرنا اور ریاست کے خلاف چلنا ایکچولی غداری ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ریاست قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ میں ون پارٹی رول ہوتا ہے، ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، اور حکومت کے ساتھ اس پارٹی کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے جو اس کی تابع دار ہوتی ہے، جو اس کی لائل ہوتی ہے، وفادار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی مخالف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو سختی سے کچل دیا جاتا ہے، ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے، ان کو لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایک ریاست، ایک پارٹی اور ایک لیڈر کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یعنی ایک سٹیٹ ہے، اس میں ایک پارٹی ہے، اور اس میں ایک لیڈر ہے، اس کے علاوہ باقی اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس پارٹی کی جب تنظیم کی جاتی ہے
تو اس پولیٹیکل پارٹی میں سے مخالفین کو چن چن کر بے دخل کر دیا جاتا ہے، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس سے اس جماعت کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ دراصل یہ جو ہے یہ فاشسٹ فلاسفی ہے، اور اس میں صرف ان لوگوں کو ساتھ رکھا جاتا ہے جو ہم خیال ہوتے ہیں، اور ہم خیال سے بھی زیادہ جو وفادار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جس پر بھی ذرا برابر بھی شک ہو اس سے اس کو پارٹی سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، اس کو پارٹی میں نہیں رکھا جاتا۔ اس کی ایک اور اہم خصوصیت جو ہے وہ کوerشن اور وائلنس ہے، جبر و تشدد اور ظلم و ستم، ظلم و استبداد عام ہوتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ میں مخالفین کے لیے ہر وقت برا وقت ہوتا ہے اور ان کو سختی سے کچل دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا جاتا ہے کہ جس سے انسانیت بھی شرما جائے، ان کو غدار اور ملک دشمن قرار دیا جاتا ہے، ان کو دشمن ملک کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے، ان کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں، اور ان کی آواز کو ہر طرح سے خاموش کرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہٹلر نے جرمنی میں ہٹلر نے اپنے مخالفین کو ایک دعوت میں بلا کر قتل کر دیا، پارلیمنٹ کو آگ لگا کر کمیونسٹوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ ہٹلر نے یہودیوں کی نسل کشی کی اور ان کی نسل کو سرے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو گیس کے چیمبر میں بند کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یعنی یہی چیزیں جو ہیں وہ ہولوکاسٹ کے سلسلے میں آتی ہیں، جس پر اب بات کرنا بھی جرم ہے اور اس پر سختی سے پابندی ہے کہ اس پر بات بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہٹلر نے اس طرح سے اپنے مخالفین کو اپنے راستے سے ہٹایا، اس طرح سے عوام کو یعنی محدود کر دیا جاتا ہے، عوامی تحریکوں کو دبانے کے لیے ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے اور ان کو کوڑوں کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ مخالفین کو ماورائے عدالت جو ہے وہ مقدمات چلائے جاتے ہیں اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ڈکٹیٹرشپ میں مخالفین کو یا جو حکومت کے خلاف کام کرتے ہیں یا جو حکومت پر تنقید کرتے ہیں ان کو چن چن کر قتل کر دیا جاتا ہے یا ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ میں سینکٹٹی آف سٹیٹ جو ہے اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو جو ریاست کی سینکٹٹی جو ہے اس کو بڑا اہم جو ہے مقام دیا جاتا ہے، اس کے ریاست کو ایک مقدس ترین ادارہ کہا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ عوام سے ہر قسم کی قربانی جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے، اور یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے ڈکٹیٹرشپ میں جب ریاست یعنی اسٹیٹ اور گورنمنٹ میں کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا، چونکہ جو ڈکٹیٹر ہے وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یعنی گورنمنٹ وہ خود ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے، یعنی اسٹیٹ پر تنقید کرنا ممنوع ہوتا ہے، اور وہ خود کو اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے ہر قسم کی تنقید سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس میں ریاست کل قرار پاتی ہے اور انڈیویجول جو ہے وہ ریاست کا ایک ادنا جز ہے، اور یہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔
مسولینی اس سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ ایوری تھنگ ود ان دا اسٹیٹ، نتھنگ اگینسٹ دا اسٹیٹ، نتھنگ آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ، یعنی ہر چیز ریاست کے اندر ہے، کوئی چیز ریاست کے خلاف نہیں ہے اور کوئی چیز ریاست سے باہر نہیں ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ریاست کے اندر پائی جانے والی ہر چیز جو ہے وہ ریاست کے تابع ہے، اس کے ماتحت ہے، اور کوئی شے ریاست سے الگ نہیں ہے، اور نہ ہی ریاست کے اندر رہتے ہوئے ریاست کی مخالفت کی جا سکتی ہے، یعنی ریاست کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ آمریت میں جو اسٹیٹ ہے وہ ٹوٹیلیٹیرین کہلاتی ہے، اور اس ٹوٹیلیٹیرین کنسیپٹ میں ریاست ہی سب کچھ ہوتی ہے، فرد کچھ نہیں ہوتا۔ ریاست کے لیے فرد ہوتا ہے، فرد کے لیے ریاست نہیں ہوتی۔ ہر شے پر ریاست جو ہے وہ حاوی ہوتی ہے، قادر ہوتی ہے، اور اس نظام کے داعی جو ہیں وہ معاذ اللہ ریاست کو خدا کا درجہ قرار دیتے ہیں، اور اس کے احکامات کی جو خلاف ورزی ہے وہ خدا کے احکامات کی خلاف ورزی قرار دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ میں اسپیسیفک پروگرام بھی اور اسپیسیفک پلاننگ بھی ہوتی ہے۔ ایک خاص پروگرام اور پلاننگ لے کر آگے بڑھا جاتا ہے تاکہ اس کے یعنی اس پروگرام یا اس پلاننگ کے بل بوتے پر عوام میں پذیرائی حاصل کی جائے، عوام میں مقبولیت حاصل کی جائے، اور یہ اس کو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی عوام کی جو دکھتی رگ ہوتی ہے اس پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، چونکہ عوام تو مسائل میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عوام تو مسائل میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے جامع اور زبردست پلاننگ جو ہے وہ کی جاتی ہے، پروگرام بنائے جاتے ہیں، اور اس کو آگے پھر عوام میں جو ہے وہ ڈسپلے کیا جاتا ہے تاکہ عوام جو ہیں وہ دیکھیں، خوش ہوں۔ لیکن یہ کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ترکی میں جب ڈکٹیٹرشپ کمال اتا ترک نے قائم کی تو وہاں ضرورت تھی نیشنلزم کی، تو اس نے نیشنلزم کا نعرہ لگایا اور قوم کو لے کر آگے بڑھا۔ مصر میں جب ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی تو جمال عبد الناصر نے نیشنلزم کے ساتھ ساتھ کمیونزم کا بھی اور سوشلزم کا نعرہ جو ہے وہ بلند کیا۔ ہٹلر اور مسولینی نے نیشنلزم جو ہے اس کو فوقیت دی اور وہ نعرہ لے کر آگے چلے۔ روس میں لینن اور چائنا میں ماؤ زے تونگ جو تھے انہوں نے کمیونزم کا نعرہ لگایا اور وہ اس پروگرام اور پلان کو لے کر آگے چلے۔ پاکستان میں ایوب خان نے معاشی ترقی کا نعرہ لگایا، ضیاء الحق نے اسلامائزیشن کا نعرہ لگایا، اور پرویز مشرف نے ماڈرن انلائٹمنٹ کا نعرہ لگایا۔ یعنی ہر طرح سے، یعنی جس طرح سے جو چیز عوام کو چاہیے ہوتی ہے ان کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اس کے مطابق ان کو پروگرام دے دیا جاتا ہے۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آمریت میں کسی نہ کسی طرح مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ عوام کو، جیسا میں نے ابھی یہ بات کہی کہ عوام تو چونکہ مسائل میں الجھے ہوتے ہیں، ان کی اس دکھتی رگ کو چھیڑا جاتا ہے اور عوام کی ہمدردیاں حاصل کی جاتی ہیں، اور اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے
اور دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ خود کو ایک نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ ہر ڈکٹیٹر کا اور ہر ڈکٹیٹرشپ کا ترا امتیاز ہے کہ وہ عوامی جذبات اور امنگوں کو اچھالتے ہیں، ان کی ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں، اور اپنے لیے ایک پذیرائی ان میں حاصل کرتے ہیں، اور ایک سافٹ کارنر جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس طرح ہر ڈکٹیٹرشپ میں آپ کو مختلف نوعیت کے پروگرام جو ہیں وہ ملیں گے کہ نئی نئی چیزیں جو ہیں ان کو دی جاتی ہیں، نئی نئی امیدیں دی جاتی ہیں، نئی توقعات دی جاتی ہیں، اور اپنے لیے ایک جو ہے ایک سپیس جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے۔ ڈکٹیٹرشپ میں عوام کی جو شخصی آزادی، شہری آزادیاں اور حقوق جو ہیں ان پر بات نہیں کی جاتی، ان کو سرے سے ختم کر دیا جاتا ہے، سیاسی حقوق کو سرے سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ عوام جو ہیں وہ ڈکٹیٹر کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ میڈیا جو ہے اس میں جو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس پر سختی سے پابندیاں جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں۔ ذرائع ابلاغ پر مکمل اور سخت حفاظتی حکومتی کنٹرول ہوتا ہے۔ تحریر و تقریر کی آزادی نہیں ہوتی، تنقید کی اجازت نہیں ہوتی۔ خفیہ پولیس جو ہے، انٹیلیجنس جو ہے وہ لوگوں کے پیچھے ہوتی ہے، ان کی ناک میں دم کیا ہوتا ہے، اور جو بھی کوئی بولنے کی کوشش کرے اس کو فوراً حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ جلسے جلوس، احتجاج، ہڑتال وغیرہ پر پابندی ہوتی ہے۔ پولیس کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں، ان کو کسی کو بھی کسی وقت گرفتار کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے لیے کسی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی عدالت سے اجازت ضرورت نہیں ہوتی۔ ہٹلر نے جو اپنی خفیہ ایجنسی اور خفیہ پولیس قائم کی جس کا نام گسٹاپو تھا، وہ آج بھی دنیا میں منفرد نام رکھتی ہے کہ اس نے اتنے ظلم کیے اور اتنا جو ہے جبر و تشدد کیا کہ آج بھی اس پر انسانیت جو ہے وہ شرما جائے۔ اسی طرح سے سوویٹ یونین میں جو پرولٹیرین آف ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی، اس کے نتیجے میں جو ان کی خفیہ ایجنسی تھی KGB، وہ بھی اپنی مثال آپ تھی، اور اس کے بھی ظلم و ستم اور جبر و استبداد کی داستانیں زبان زد عام ہوئیں۔ تو اس طرح سے بنیادی حقوق، شخصی آزادیاں، شہری آزادیاں بالکل ناپید ہو کر رہ جاتی ہیں، اور کسی کو بولنے کی آزادی نہیں ہوتی۔ ڈکٹیٹرشپ میں ایکسپینشنزم جو ہے اس پر بڑی جو ہے وہ زور دیا جاتا ہے، توجہ دی جاتی ہے۔ ڈکٹیٹر کے عزائم ہمیشہ جارحانہ ہوتے ہیں۔ جنگ کے ذریعے وہ ہمسایہ ممالک سے چھیڑخانی کرتا ہے اور توسیع پسندانہ عزائم رکھتا ہے، اور اپنی سرحدوں میں جو ایکسپینشن ہے اس پر یقین رکھتا ہے۔ وہ اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی سرحدوں کو بڑھائے، اور ڈکٹیٹرشپ میں امن کو بزدلی سمجھا جاتا ہے۔ ہمسایہ ممالک پر قبضہ یا عوامی مسائل سے توجہ اٹھانے کے لیے ان سے چھیڑ خانی کی جاتی ہے، مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ عوام جو ہے اس کو ان کی توجہ ہمہ وقت انہی معاملات کی طرف رہے اور اپنے مسائل کی طرف وہ توجہ نہ دے سکیں۔ ہٹلر اور مسولینی نے اپنے عوام میں جنگی جنون پیدا کیا، اور اس کے بہت ہی خوفناک نتائج
वर्ल्ड वार 2 की सूरत में दुनिया में निकलें और दुनिया एक खौफनाक किस्म की तबाही से दो चार हुई। डिक्टेटरशिप में ये ज़रूरी ख्याल किया जाता है कि ऐसा हो ताकि अवाम की तवज्जो अपने अंदरूनी और दाखिली मसाइल की तरफ ना जाए, यानी उन पर अदम तवज्जो रहे। अवाम की तवज्जो जमहूरियत, आज़ादी, हकूक़ और इलेक्शन की तरफ ना जाने पाए, वो शहरी आज़ादियों और शख्सी हकूक़ की बात ना करें। इससे तवज्जो हटाने के लिए बैरूनी मुदाखलत का शोशा जो है वो छोड़ा जाता है और मुल्की सलामती का ख़तरा जो है उसको बुनियाद बनाकर अवाम की तवज्जो इस तरफ रखी जाती है और उनके हकूक़ और आज़ादियों की तरफ नहीं दी जाने जाती। इसके साथ साथ मिलिट्री डिक्टेटरशिप में जो डिक्टेटर होता है वो फ़ौज को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने की बात भी करता है। इस सिलसिले में उसके लिए बेतहाशा फंड्स जो हैं वो एलोकेट किए जाते हैं और इसके साथ साथ वो अपने साथियों को जो है बहुत ज़्यादा मराहत और आसाइशें भी फराहम करता है। आमरीत का एक बहुत बड़ा वेपन जो है वो प्रोपेगेंडा है। डिक्टेटरशिप में अपने कारनामों और प्रोग्राम पर अमल दरामद करने का वसी प्रोपेगेंडा किया जाता है। मीडिया पर आमर के कारनामों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। मुख्तलिफ अवामी मुकामात पर उसकी जो तस्वीर होती हैं पैगामात के साथ आवेज़ा की जाती हैं और आवाम को ये बावर कराया जाता है कि वो दिन रात उनकी जो बेहतरी है, भलाई है, फलाह बहबूद है, उसके लिए दिन रात एक किए हुए है। वो दरअसल कौम का निजात दहिंदा है और वो वक्त दूर नहीं है जब कौम और आवाम के मसाइल जो हैं वो हल होंगे। बस ज़रूरत इस बात की है कि उसका साथ दिया जाए, क्योंकि मुल्क को कौम की बका इस बात में है कि इसको इक़्तिदार पर काबिज़ रहना चाहिए। इसके बगैर मुल्क और कौम तरक्की नहीं कर सकें। कौमी तरक्की के लिए लंबे चौड़े मंसूबे जो हैं वो बनाए जाते हैं और उनकी बेतहाशा तशहीर की जाती है, ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा किया जाता है। हिटलर का जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन था गोएबल्स, वो ये कहता था कि झूठ इतना बोलो कि लोग सच समझने लगे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि डिक्टेटरशिप के दौर में इकनॉमिक प्रोग्राम जो है उसको बड़ी एक तरह से तरजीह दी जाती है, प्रेफर किया जाता है और उस प्रोग्राम को हंगामी बुनियादों पर प्लान भी किया जाता है और उसकी तशहीर और प्रचार भी किया जाता है। अवाम में उसको मकबूल बनाने के लिए उस माशी प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाता है, उसको अमली जामा पहनाया जाता है और अगर वो तवील अरसा तक बरकरार रहे तो तब ही ये मुमकिन है। इस चूँकि ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होते हैं और इस पर अमल दरामद करना भी ज़रूरी होता है और इन तरक्याती जो मंसूबे हैं उनकी ज़बरदस्त तशहीर की जाती है, अवाम के दिलों में उसके लिए मोहब्बत पैदा की जाती है, उसकी पजीराई की जाती है, उसको निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया जाता है ताकि लोग उसके इक़्तिदार के दर पे ना हों और वो अपने इक़्तिदार की बका के लिए ये लंबे चौड़े मंसूबे जो है उसकी तशहीर करता है। उसको इस बात का खौफ होता है कि कहीं अवाम उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े ना हों, दस्तूर के ख़िलाफ़, यानी जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम जो किया है उसकी वजह से लोग उसके ख़िलाफ़ तहरीक ना चलाएं। इस चीज़ से तवज्जो हटाने के लिए वो बहुत लंबे चौड़े मंसूबे देता है जिसमें अवामी
فلاح و بہبود کی بات کی جاتی ہے، قومی ترقی کی بات کی جاتی ہے، عوامی مفاد کا زبردست پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور عوام کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ اگر اس کو اگر وہ اقتدار نہ سنبھالتا تو ملک کی سلامتی خطرے میں تھی، اور اب جب اس نے اقتدار سنبھال لیا ہے اور وہ اس کو یہ کام نہ کرنے دیے گئے تو یہ اس قوم کی عوام کی نیا جو ہے وہ ڈوب جائے گی، لہٰذا اس کو لانگ ٹرم ٹائم ملنا چاہیے ان لانگ ٹرم منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ تو اس کے لیے زبردست پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ حقوق اور جمہوریت کی بات نہ کریں، وہ آزادیوں کی بات نہ کریں، وہ الیکشن کی بات نہ کریں، وہ جمہوری حکومت کی بات نہ کریں۔ ایوب خان نے 10 سالہ دور کے خاتمے پر اپنے کارناموں اور ترقیاتی منصوبوں کی تشہیر کے لیے وہ 10 سالہ پروگرام میں جو کامیابیاں تھیں اس کا زبردست چرچا کیا، اس کا پروپیگنڈا کیا، تشہیر کیا، اور اس کو 10 سالہ جشن کے طور پر منانے کیا۔ 10 سالہ تقریبات جو تھیں وہ جشن کے طور پر منائی گئیں، انتہائی طزق و احتشام سے منائی گئیں، اور اپنے ترقیاتی کاموں کا، منصوبوں کا، عوامی فلاح و بہبود کے ان کاموں کا بڑے زور و شور سے ڈھنڈورا جو ہے وہ پیٹا گیا۔ آمریت میں قومی یکجہتی اور اتحاد پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اس کا بہت پرچار کیا جاتا ہے، تشہیر کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اپنے ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی لیا جاتا ہے کہ ملک کو اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے، اور تنقید اور مخالفت نہ کی جائے، یہ قومی اتحاد اور قومی یکجہتی کے خلاف ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو سازش قرار دیا جاتا ہے، اس کو سختی سے کچل دیا جاتا ہے، مخالفین کو وطن دشمن قرار دیا جاتا ہے، غدار کہا جاتا ہے، ان کو دشمن کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے، اور قومی یکجہتی کے نام پر ظلم و استبداد اور جبر و تشدد کا ایک زبردست بازار جو ہے وہ گرم کیا جاتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ میں جو لیجسلیچر ہوتی ہے وہ برائے نام ہوتی ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے کہہ لی کہ وہ تو لامحدود اختیارات کا حامل شخص ہوتا ہے، وہ سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے، اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو کسی پارلیمنٹ یا لیجسلیچر کی یا مجلس شورا کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات دکھاوے کے لیے، عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سب کچھ بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیجسلیچر جو قائم کی جاتی ہے، برائے نام لیجسلیچر، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں پر ایک مؤثر کنٹرول رکھا جاتا ہے، اور اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس ڈکٹیٹر کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی کسی قسم کی قانون سازی نہیں کر سکتے، جو کوئی بھی قانون سازی کرنی ہے وہ اس ڈکٹیٹر کی انسٹرکشن کے مطابق کرنی ہے۔ ارلی 80s میں جنرل ضیاء الحق نے اس مقصد کے لیے مجلس شورا قائم کی، اور یہ مجلس شورا اس کے اپنے ضیاء الحق کے اپنے جو نامزد کردہ لوگ تھے ان پر مشتمل تھی، اور یہ ایک طرح سے لوگوں کے لیے کہ یہ ان کی داد رسی کے لیے یہ ایکچولی اس شورا نے ایک ربر سٹیمپ کے طور پر کام کیا۔ ان تمام خصوصیات کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ میں جو ڈکٹیٹر کے اختیارات ہوتے ہیں وہ لامحدود ہوتے ہیں،
وہ مطلق العنان حیثیت کا حامل ہوتا ہے، مخالفین کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جاتا، ان کو سختی سے اپنے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، ان کی آواز بند کر دی جاتی ہے، ملک میں جمہوریت، آزادی، حقوق، الیکشن کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ عوام کو بہلانے کے لیے نت نئے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، ان کی زبردست تشہیر کی جاتی ہے اور زبردست پراپیگنڈا کے ذریعے عوام کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اور تاکہ عوام کی توجہ داخلی مسائل اور معاملات سے ہٹی رہے، ان کو بعض اوقات بیرونی خطرے کا جو ہے وہ بھی علام دیا جاتا ہے کہ ملک کی سلامتی، سالمیت کو خطرہ ہے۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے اقتدار کو طول دینا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ڈکٹیٹرشپس قائم ہوئی، یہ ڈکٹیٹرشپس اپنی جو خصوصیات ہیں، اپنے فیچرز کے حوالے سے یکساں بھی ہیں، یہ خصوصیات مسلمہ بھی ہیں۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔